مجید میں جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے الفاظ آپ کو ملیں گے. بار بار ڈرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اس میں کوئی خاص مصلحت ہے یا نہیں؟ ڈرنے والا بچتا ہے، ڈرنے والا احتیاط کرتا ہے، محتاط رہتا ہے. ڈر سے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے آپ بچ سکتے ہیں. اور اگر ڈر ہی دل سے نکل جائے تو پھر وہ کون سا داعیہ ہے جو آپ کو بے راہ روی سے روک سکے؟ بے راہ روی گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت سے روکنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اور اسی لیے بار بار زور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. دیکھنا یہ ہے کہ ہم لوگ ڈرتے ہیں یا نہیں. کوئی شخص انکار نہیں کرے گا کہ میں ڈرتا نہیں اللہ تعالیٰ سے، مگر کیا وہ حقیقت میں ڈرتا ہے؟ اور جو علامتیں بتائی گئی ہیں ڈرنے والوں کی وہ اس میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین کلام نازل فرما دیا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا جو کتابی صورت میں ہے، متشابہن آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، مثانیات دہرائی گئی ہیں بار بار. پھر کیا ہوتا ہے ان آیتوں کے اثر سے اللہ سے ڈرنے والوں پر کیا ہوتا ہے؟ جب یہ آیتیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جو لوگ کے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، یہ رونگٹے کھڑے ہو جانے کی علامت بتائی ہے ان لوگوں کی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اب آپ اپنا جائزہ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام سنائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں؟ اور نہیں ہوتے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں. اس لیے ڈرنے والوں کی علامت تو یہ ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں بھی نرم پڑ جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو جاتے ہیں. کس طرف؟ اللہ کے ذکر کی طرف. اللہ کی نصیحت جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس طرف ان کے دل جو ہیں نرم ہو جاتے ہیں، اور نرم جب ہو جاتے ہیں تو وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب تک دل سخت رہتا ہے اس وقت تک عمل نہیں ہوتا. دل میں سختی اگر پیدا ہو گئی ہے تو کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. دل میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کیجیے آپ تاکہ اللہ تعالیٰ کی باتیں اثر کر سکیں. تو یہ علامت بتائی گئی ہے کہ ان لوگوں کی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں، کھالیں نرم ہو جاتی ہیں. ایک جگہ اور علامت بتائی گئی ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ مومن تو در حقیقت وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کر دیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے اور وہ اللہ پر توکل کرتے. یہ ایمان والوں کی نشانی بتائی. اب اس پر بھی آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ کیا جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، دل دہلتے ہیں یا نہیں؟
نہیں دہلتے تو پھر کیا کہا جائے گا کہ مومن نہیں ہیں ہم لوگ؟ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایمان ہے بھی یا نہیں، یا صرف زبانی جمع خرچ ہے کہ ہم مومن ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو جو علامتیں کہ وہ مومن کی ہونی چاہیے وہ ہم میں پیدا نہیں ہوئی، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی سے جو علامتیں پیدا ہونی چاہیے وہ بھی ہم میں نہیں ہیں، لیکن دعویٰ ہمارا بدستور وہی رہے گا کہ ہم مومن بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بھی ہیں۔ پھر ڈرنا جو ہے اس کی بھی ایک کیفیت خاص، حق تقاتہ ہی، صرف ڈرنا ہی نہیں، ڈرنا اس طرح سے کہ اس کا حق ادا ہو جائے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اس طرح ڈرا جائے۔ کیا اسی طرح سے ہم ڈرتے ہیں؟ مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک، کہ اگر کسی راستے میں آپ چلے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس راستے میں خطرہ ہے، یعنی آپ کو ڈر پیدا ہو جائے کہ اگر میں اس راستے سے گیا، کیا کر رہے بھائی؟ مگر وہ سب تو ادھر دیکھنے لگے، آپ لوگ اسے ادھر دیکھنے لگے، کیا قصہ ہے یہ؟ لائٹ میں جائیے، اس لیے مکھیاں تنگ کر رہی ہیں۔ بھائی میری طرح متوجہ رہتے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ جس راستے پر آپ جا رہے ہیں اگر اسے آپ کو ڈر ہے کہ اس راستے میں کوئی خطرہ ہے، آپ کبھی نہیں جائیں گے، چھوڑ دیں گے اس راستے کو۔ ڈرنے کا حق یہی ہے نا کہ جس راستے میں آپ کو اندیشہ نظر آ رہا ہے، ڈر نظر آ رہا ہے، خوف خطرہ نظر آ رہا ہے، اس راستے کو آپ چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ڈرتا تو میں ضرور ہوں کہ ادھر خطرہ ہے لیکن جاؤں گا ادھر سے ہی، تو آپ ڈر نہیں رہے، ڈرنے کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا، آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اور محض یہی نہیں کہ آپ کو یقین ہو کہ ادھر خطرہ ہے، اگر صرف شک ہو کہ ادھر خطرہ ہو سکتا ہے تو اس شک کی صورت میں بھی آپ نہیں جائیں گے۔ مثال کے طور پر لیجیے، ایک دو پڑیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ایک میں شکر ہے اور ایک میں زہر ہے، آپ دونوں کو پھینک دیں گے؟ جو شکر کی پڑیا آپ نے کیوں پھینکی؟ شبہ ہے کہ شاید وہی زہر کی پڑیا ہو، اسے کہتے ہیں ڈر، کہ ڈر کی وجہ سے آپ شبہ کی چیز کو ہی پھینک رہے ہیں۔ اگر واقعی آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے تو ہر اس کام کو بھی آپ چھوڑ دیں گے جس میں آپ کو یہ شبہ ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ یہ بات نہیں کہ آپ کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، بلکہ صرف محض شک ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اس بات سے، تب بھی آپ اسے چھوڑ دیں گے، جس طرح سے اسے شکر کی پڑیا کو آپ چھوڑ دیتے ہیں محض اس وجہ سے کہ شاید یہ زہر کی پڑیا ہو۔ یہ ہے آپ کی احتیاط۔ اگر آپ میں واقعی ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے تو یہ احتیاط آپ میں ہونی چاہیے کہ آپ وہ کام بھی نہ کریں جس میں شک پیدا ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس کام کو چھوڑ دو جس میں شک ہے اور اس کام کو اختیار کرو جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت سے مسائل ایسے آ جایا کرتے ہیں اور لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، اور اس میں یہ تردد ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے۔ تو ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے؟ جب یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور سوال بھی ایسی چیزوں کو کیا جاتا ہے کہ جس میں مسئول جو ہے جواب دینے والا وہ اپنی رائے سے جواب دے دے، ورنہ اس کا حل ہوتا نہیں۔ سوال بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے لائے جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ان کا کچھ
ان کا حل نکالنا مشکل ہے. بہرحال آپ کو شک کی تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہوگا اگر واقعی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بلکہ صدمہ ہوتا ہے، اور بہت اس صدمے سے میں گھلتا بھی ہوں. آپ تو کہتے ہوں گے تعداد بڑھ رہی ہے مسلمین کی، اور خوش ہوتے ہوں گے آج اتنے مسلم ہوئے، آج اتنے مسلم ہوئے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ عمل تو ہے ہی نہیں. اذان ہو رہی ہے، باتیں کر رہے ہیں، دستاویز اٹھایا جا رہا، کوئی دعا نہیں پڑتا. چھینک آتی ہے، ایک آدمی نے کہہ دیا بہت سے بہت، یرمک اللہ تو کہہ دیا، باقی کوئی کہتا ہی نہیں. اس قسم کی بیسوں مثالیں ایسی ہیں. میں دیکھتا رہتا ہوں جماعت المسلمین کے آدمیوں کو جوتی پہنتے ہیں، غلط پہنتے ہیں، اور باوجود اس کے وہ امیر بھی ہوتے ہیں. اپنے امیروں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بھی عمل نہیں کرتے. یہ افسوسناک بات ہے یا نہیں؟ میں دوسروں کو برا کہتا رہوں، دوسرے ایسے ہیں فرقہ پرست، اور اپنوں کو چھوڑ دوں. جماعت المسلمین میں آپ آ گئے تو آپ عمل کریں، آپ مسلم بن گئے نا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے ہرگز مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. کیونکہ آج اگر موت آ جائے، اور موت ناگہانی کسی اور بھی آ سکتی ہے، تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں مسلم ہوں گے اس وقت، جبکہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو سپرد نہیں کیا. مسلم کے معنی یہی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا کس کو سپرد کر دیا جائے اپنے آپ کو، کہ جو اشارہ وہاں سے ہوگا اس کے مطابق عمل ہوگا. ہم وہ کرتے ہی نہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. تو موت تو ناگہانی بھی آ سکتی ہے. اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ موت کے وقت مسلم ہو جائیں گے تو یہ بات صحیح ہوگی؟ اس کی بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ موت سے پہلے آپ مسلم ہو جائیں گے؟ ہو سکتا ہے اچانک موت آ جائے اور وہ مسلم ہونے سے پہلے ہی چل دیں آپ. تو کیوں نہ ہر وقت مسلم رہا جائے کہ جس وقت بھی موت آئے اس وقت ہم مسلم ہوں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس جملے کا اصل منشا یہی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا اصل منشا یہی ہے کہ ہر وقت مسلم رہو تاکہ جس وقت بھی موت آئے تو تم مسلم ہو. اس بات کا وہ انتظار نہ کریں کہ ابھی بہت عمر باقی ہے، جب موت قریب آ جائے گی تو ہم مسلم بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں گے. آج ہی سے کریں. آپ دیکھتے نہیں موت تو چھوڑتی ہی، نہ بچے کو چھوڑے، نہ جوان کو چھوڑے، نہ بوڑھے کو چھوڑے، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. یہ جس ضمانت کیسے آپ کس نے دے دی آپ کو کہ آپ بوڑھے ہو کر ہی مریں گے؟ ہر وقت کیوں نہیں عمل کرتے آپ؟ دعائیں یاد نہیں کرتے، دعائیں وقت پر پڑھتے نہیں. شام کا وقت دیکھتا ہوں کسی کوئی دعا نہیں پڑھتا، اذان ختم ہوتی ہے کوئی دعا نہیں پڑھتا، اذان کا جواب نہیں دیتے. یا آخر دعائیں ہیں کس لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی ہیں، بعض دعاؤں کو پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ پر فرض ہے. اس پیروی میں یہ چیز نہیں آتی کہ دعا پڑھا کرتے تھے شام کے وقت، وہ آپ بھی پڑھا کریں. جو سوتے وقت پڑھتے تھے وہ آپ بھی پڑھیں. جب پوچھتا ہوں کہ دعا یاد ہے، آپ کو یاد نہیں ہے اور بہت پرانے ہو گئے. تو آخر یہ تساہل کب تک چلتا رہے گا؟ دوسروں کو تو ہم سب کچھ کہتے رہتے ہیں، ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہم مجسم مسلم بن جائیں تو مجسم تبلیغی بن جائیں گے، پھر کسی سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. اور اگر ہم نے خود عمل نہیں کیا تو دوسروں کو ہم کیا نصیحت کریں گے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہر وقت مسلم بنیے. اور یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور اگلی آیت میں 3 حکم دیے، اور کس تمہید کے بعد دیے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. پہلے ڈرایا گیا ہے اور ڈرانے کے بعد 3 حکم دیے گئے ہیں. ایک یہ کہ جب تمہیں موت آئے تو مسلم ہو. دوسرا یہ کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو سب مل کر اکٹھے ہو کر. اور تیسرا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے نہ ہو جاؤ. یہ 3 حکم دیے ہیں. اور پہلے تمہید یہ کہہ دی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور ڈرنا بھی ایسا کہ اس کا حق ادا ہو جائے ڈرنے کا. تو اب ان تینوں کاموں کی بڑی اہمیت ہو گئی نا. ایک کام کے متعلق تو آپ نے سن لیا کہ مسلم بننا ہے ہمیں ہر وقت، اور ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے.
اور ساتھ ساتھ یہ بھی واعتصموا باللہ جمیعا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، علیحدہ نہیں، انتشار نہ پیدا کرو جماعت میں، نئے نئے مسائل، نئے نئے اجتہادات، نئے نئے قیاسات، فتوے، نئے سوالات وہ لے کر آتے ہیں. آج کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کل کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ اپنے اجتہادات بھی چلتے رہتے ہیں، جس کو دیکھو وہ مجتہد بنا ہوا ہے. یہ مجتہدین کی فہرست میں جس کو دیکھو اپنا نام لکھواتا رہتا ہے. آخر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جتنے اجتہاد ہوں گے وہ اتنے اختلاف ہوں گے، اختلاف ہوگا پہلے. آپ کیوں کرتے ہیں اجتہاد؟ جو ہوتا چلا ہے وہی کام کرتے ہیں. آپ اگر جو ہوتا آیا ہے، جو تواتر سے عمل ہو رہا ہے، اس کے خلاف کوئی حدیث آپ کے پاس ہے تب تو ٹھیک ہے. حدیث ہوتی نہیں ہے تو تواتر کو چھوڑ کے بڑھ جاتے ہیں، لیکن نئی راہ آپ سے نکالتے ہیں. یہ نئی راہ نکالنا جو ہے یہ تفرق پیدا کرے گا یا نہیں؟ اس طرح سے ہر شخص اپنے اجتہاد پر چلتا رہے، جماعت کچھ سے کچھ بن جائے گی. یہ جمیعہ کیا ہوا؟ یہ واعتصموا باللہ جمیعا ولا تفرقوا. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا. اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق 3 باتوں سے راضی اور 3 کو ناپسند کرتا ہے. 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں کو ناپسند فرماتا ہے. فَيَرْضَىٰ لَكُمْ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. پہلی چیز تو یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ اللہ اکیلے کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو. دوسری بات کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے نہ بن جاؤ، تفرق مت پیدا کرو، اختلاف نہ پیدا کرو. اجتماعیت ہونی چاہیے. یہ تفرق جو ہے یہ اجتماعیت کی تو ضد ہے. جہاں تفرق ہوگا اجتماعیت اٹھ جائے گی وہاں سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ تم اس چیز کو پسند کرتا ہے، اس چیز سے راضی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَأَن تَنَاصَحُوا مَن وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ امیر جس کو اللہ نے تمہارا امیر بنا دیا ہے اس کی خیر خواہی کیا کرو. 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. اور پھر سن لیجیے ان کو، صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرو اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے نہ بن جاؤ، تفرق نہ پیدا کرو، اختلاف نہ پیدا کرو، انتشار نہ پیدا کرو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس کو اللہ تمہارے امر کا والی بنا دے، امیر بنا دے، اس کی خیر خواہی کیا کرو. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ سمجھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے خوش ہے اور 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے. وہ یکرہ لکم ثلاثا، 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ 3 باتیں کچھ فیکرہ قیلا و قالا کثرت السوال و اضاعت المال. قیل قال کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ. بہت باتیں ہوتی ہیں نا ہماری یہاں. دیکھو مسجد ایک ہنگامہ خیز بازار معلوم ہوتی ہے ہماری. یہ کیا بات ہے؟ دوسرے مسجدوں میں جا کر دیکھیے آپ، کتنا پرسکون ماحول نظر آتا ہے، لیکن جماعت المسلمین کی مسجد میں کتنی باتیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کتنی باتیں ہو رہی ہیں. بیٹھ کر اللہ نہیں کر سکتے، باتیں بھی کرنی کا آہستہ کریں. ان کی ہنگامہ خیزی کیا چیز ہے؟ قیل و قال. اور اگلے لفظ ہیں وہ بھی کثرت السوال ہے. سوال کی کثرت کو بھی ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کثرت سوال کو دیکھیں آپ کتنے ہوتے رہے ہیں، کتنے سوال ہوتے ہیں. اور ایسے سوال میں نے اشارہ کیا بھی کہ ایسے سوال ڈھونڈ کے لا جاتے ہیں
اس کا حل نکالنا میرے لیے ناممکن ہوتا ہے، اس لیے میں قیاس آرائی تو کرتا نہیں، میرا کام تو پہنچانا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے وہ پہنچانا میرا کام ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قول ہے، کتنا بہترین قول کہا ہے، فرماتی ہیں کہ ہم تو وہ بات سناتے ہیں جو ہم نے سنی ہے، ہم تو وہ بات تمہیں سناتے ہیں جو ہم نے سنی ہے، کیا ہم وہ بات تمہیں سنائیں جو ہم نے نہیں سنی؟ سمجھ گئے آپ؟ یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے وہ سناتے ہیں، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جو ہم نے آپ سے نہیں سنا وہ سنائیں؟ یعنی اپنی طرف سے قیاس آرائی کر کے کچھ نہ کچھ بتا دیں۔ اتنے محتاط تھیں، احتیاط تھیں۔ اور دیکھو ایک موقع پر فرماتی ہیں کہ عورتوں نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ عورتوں نے جو نئی نئی چیزیں نکال لی ہیں، یعنی وہ بناؤ سنگار کر کے مسجد آ جایا کرتی تھیں، تو کتنی مزیدار بات کہتی ہیں، لوگ اس کے غلط معنی بنا دیتے ہیں، لیکن حقیقی معنی سے دور رہ جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کو اپنے مذہب کے مطابق ڈھالنا ہم آسان ہو گیا ہے، اور یہ ہر چیز کو اپنے مذہب کے مطابق ڈھال لیں۔ قرآن مجید کیا ہے تو اس کو ڈھال لیں، اور حدیث ہو اس کو ڈھال لیں، تو اڑیں گے مروڑیں گے سب چیز کریں گے، لیکن وہ اس کو بنائیں گے اپنے مذہب کے مطابق۔ کہتی ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے اس وقت تو عورتوں کو مسجد آنے سے روک دیتے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ ہوتے تو عورتوں کو مسجد آنے سے روک دیتے۔ اس کا غلط مطلب کیا لیا جاتا ہے کہ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کے مسجد جانے کو ناپسند کیا، لہذا عورتوں کو مسجد نہیں جانا چاہیے۔ عید اصل میں تو ان کا چوٹ پڑتی ہے اگر وہاں عید کی نماز میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ویسے نمازوں میں تو عام طور پر کون سی عورتیں جاتی ہیں؟ عید کی نماز میں جاتی ہیں، عید کی نماز میں جانا فرض ہے عورتوں کا۔ اس کے خلاف یہ انہوں نے ایک حدیث جو ہے اپنے استعمال کی ہے کہ دیکھیے حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں کہ آج کل فتنوں کا زمانہ ہے، لہٰذا عورتوں کو گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ عورتوں کو مسجد آنے سے روک دیتے۔ ٹھیک ہے، مسجد آنے سے روک دیتے، عیدگاہ آنے سے نہیں روکتے۔ بات ہو رہی ہے عیدگاہ کی اور لے آتے ہیں اس کو مسجد کی طرف، مگر بات کتنے پتے کی کہی ہے انہوں نے؟ کون روک دیتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ روک دیتے، وہ خود تو نہیں روکتے۔ سوچنے کی بات ہے نا، وہ خود کیوں نہیں روکتی؟ وہ خلیفہ وقت سے کیوں نہیں کہتی روک دو سب کو؟ نہیں کہتی، نہ خود روکتی ہیں۔ اگر وہ خود بھی روک دیتی تو آخر ان کا مرتبہ ساری امت کے نزدیک بہت بڑا اونچا ہے۔ ام المومنین ہیں، لستن کا حجم النساء، اس میں شامل ہیں کہ کوئی عورت ان ازواج مطہرات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان افضل ترین عورتوں میں سے شامل ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اگر حکم دے دیتی ہیں امت کو یہ عورتیں مسجد نہ جایا کریں، تو کیا امت ان کے کہنا نہیں مانتی؟ مگر نہیں کہا، خلیفہ کو حکم نہیں دیا کہ تم سے روک دو ان کو۔ بات کہی تو کیا کہی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ روک سکتے تھے۔ مطلب یہ کہ شریعت کی باتیں وہ بتا سکتے تھے، حلال حرام کا فیصلہ وہ کر سکتے تھے، جائز ناجائز کا فیصلہ وہ کر سکتے تھے، اب کوئی نہیں کر سکتا۔ اب جو چیز آپ جس طرح چھوڑ گئے قیامت تک ایسے جائے گی۔ بات صاف ہو گئی نا؟ یعنی وہ مجبور سمجھتی ہیں اپنے آپ کو کہ میں نہیں کر سکتی یہ کام، مگر فقہائے کرام نے یہ دیکھا کہ ہم تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ فقیہ ہیں، انہوں نے روک دیا۔ اور وہ ہدایت کی عبارت ہے ذکر لہن حضور الجماعت، کہ عورتوں کو جماعتوں میں جانا جو ہے مکروہ ہے۔ کون مکروہ کر دیا اس کو؟ تو گیا یہ فقیہ صاحبان جو ہیں یہ تو کر سکتے ہیں ترمیم تنسیخ شریعت میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے۔ کیا سبق دے کر گئی ہیں کہ اس میں گھٹا بڑا کوئی نہیں سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کر سکتے تھے، اب وہ نہیں ہے، بس جیسا پایا ہے ہم نے ویسے کریں۔ تو یہ
کثرت سوال ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ سوال کرنے کو بھی ناپسند فرماتا ہے. اسی پر میں نے بات کہی نا آپ سے, ہم بہت سوال کرتے ہیں, بہت سوال کرتے ہیں. آگے یہ سوال کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اور تیسری چیز اس کو ناپسند کرتا ہے وہ اضاعت المال, یعنی مال کا ضائع کرنا. ان تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. اس حدیث میں, صحیح مسلم کی حدیث میں تین چیزوں کی پسندیدگی کا ذکر ہے اور تین چیزوں کی ناپسندیدگی کا ذکر ہے. اب یہ تین چیزیں آپ بھی اپنے ذہن میں رکھیں اور ان پر عمل کریں. آپ نے یہ اجتماع میں شرکت کی تفریح نہیں, جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کوئی آتشی تقریریں نہیں ہوتی, آپ کو احکام الہی سنا جاتے ہیں. آپ سنیں اور سن کر عمل کریں, عمل کرنے کے لیے آئے کریں. جماعت المسلمین میں عمل ضروری ہے, ویسے تو ضروری تو ہے, سبھی مانتے ہوں گے, لیکن سب عمل چھوڑ کر بیٹھ گئے. اور اگر کوئی سنت ملتی بھی ہے کہتے ہیں ہاں کر لو, اچھا ہے, نہ کرو کوئی حرج نہیں. انہوں نے سنت کی اہمیت اور قیمت ہی گھٹا کے رکھ دی. یہ سنت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ, پوری اہمیت کے ساتھ موجود ہے. اور آپ کو سنت عمل کرنا ہے. واتبعوہ لعلکم تہتدون, پیروی کرو رسول کی تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. اگر آپ پیروی نہیں کریں گے رسول کی, ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت کے لیے شرط ہے اتباع رسول, یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کی تینوں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حکم دے دیا. یہ ابو نعیم نے حلیہ میں اس کو روایت کیا صحیح سند کے ساتھ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمرکم بثلاث وانہاکم عن ثلاث, میں تمہیں تین باتوں کا حکم دیتا ہوں اور تین باتوں سے منع کرتا ہوں. وہ تین باتیں کیا ہیں؟ پھر سنے انہیں آپ. آمرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو. وہی بات ہے جو وہاں تھی اس حدیث میں سے صحیح مسلم کی. اور دوسری بات کیا ہے؟ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور یہ کہ تم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرق افتراق نہ پیدا کرو, تشتت نہ ہو, فرقہ واریت نہ پھیلانا, فرقے نہ بن جانا. اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, یہ بھی نا قرآن مجید میں دین کو یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. تمام انبیاء کو یہ حکم دیا گیا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرو اور فرقے نہ بن جاؤ. یہ دین کون سا دین؟ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے, یا وہ دین جس پر کہ بڑے دبیز پردے ڈال دیے گئے ہیں اور ان پردوں کو ہم اٹھا بھی نہیں سکتے کہ دیکھ سکیں اصلی دین کہاں ہے, چھپا ہوا ہے. 100 مسائل میں سے 95 مسائل گھڑائے قیاس اور اجتہاد کی پیداوار, اور شاید مشکل سے 5% ایسے نکلیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. تو یہ 95% آمیزش والا دین ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ دین نہیں ہو سکتا. اللہ للہ الدین الخالص, دین خالص ہے اللہ کے لیے. وہ آمیزش پسند نہیں کرتا. ولا یشرک فی حکمہ احد, وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ اس کے احکام ہیں. دین جو ہے اس کے احکام کے مجموعے کا نام ہے. وہ اپنے احکام میں کسی کو شریک نہیں کرتا. لہٰذا 95% جو لوگوں نے اپنے مسائل بنائے ہیں, فتوے دیے ہیں, اجتہادات قیاسات کیے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ دین نہیں ہو سکتے. دین صرف وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور اس زمانے میں مکمل ہو گئی. جو چیز مکمل ہو جاتی ہے اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے اضافہ کر کے شریعت سازی بھی کی اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار بھی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارا دین کو کامل کر دیا, اور یہ اس میں اضافے کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اپنے فعل سے ثابت کر رہے ہیں
یا اپنے فعل کے ساتھ انکار کر رہے ہیں اس بات کا کہ دین جو ہے کامل نہیں ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دین کامل نہیں، اور اسی وجہ سے اس پہ اضافے ہو رہے ہیں. غرض یہ کہ دین کو قائم کرنے کا حکم ہے، اور دین میں تفرقہ بازی کی ممانعت. اقیم الدین لا تتفرقوا فیہ، انہوں نے فرقہ بندی پیدا کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم دے کر گئے کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور فرقے نہ بن جانا. مار کیا دیا؟ وہ تسمعوا و تطیعوا من واللہ اللہ امرکم، اور سنو اور اطاعت کرو اس کی جس کو اللہ نے تمہارا امیر بنا دیا ہے. سنو اور اطاعت کرو. اس میں پہلی حدیث میں کیا تھا صحیح مسلم کی؟ تناصحوا، خیر خواہی کرو اپنے امیر کی. اس حدیث میں یہ تشریح آ گئی اس کی کہ امیر کی خیر خواہی کیا ہے، اس کا حکم سننا اور حکم ماننا. یہ چیز بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، گوش گزار کر دوں کہ اطاعت کے معاملے میں تو جتنے بھی امیر ہیں سبھی شکایت کرتے ہیں کہ کہنا تو کوئی مانتا نہیں. وہ مقامی امیر بھی شکایت کرتے ہیں میں خود نالا ہوں. یہ کیا ہے؟ کیا جماعت ہے یہ؟ اور جماعتوں میں پھر کر دیکھیں آپ وہاں کیسی اطاعت ہوتی ہے اور کتنے ضابطے کے پابند ہیں وہ لوگ. یہاں 50 دفعہ اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی ایسا نہ کیا کریں، پھر ویسے ہی کریں گے. ضابطہ یہاں کچھ نہیں ہے، بے ضابطہ جماعت بن رہی. میرا قصور نہیں ہے، میں برابر کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے اور بار بار سخت قسم کے خطبے دیتا ہوں، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. وہ بے ضابطے کی مسلسل چلتی رہتی ہے. بارہا کہا گیا جب امیر سے بات کر رہا ہے کوئی شخص تو بیچ نہ بولا کرو. کہا نا، بولتے ہیں بیچ میں، نہیں مانتے. دوسری جماعتوں میں جا کے دیکھیے آپ، کوئی بولتا ہے؟ کوئی نہیں بولے گا. آپ پوچھیں بھی اس سے کہ اگر آپ کچھ سلسلے میں فرمائیے تب بھی نہیں بولے گا. وہ کیا ہے یہ؟ آخر ہم اتنے بے ضابطہ کیوں ہیں؟ ہمارے پاس حق، ہمارے پاس اسلام، اور ہم ہی سب سے زیادہ بے ضابطہ. یہ عجیب الٹی بات. سب سے زیادہ باضابطہ ہمیں ہونا چاہیے، سب سے زیادہ نظم و ضبط ہم نے ہونا چاہیے تھا، سب سے زیادہ اطاعت ہم نے ہونی چاہیے تھی، لیکن سب سے زیادہ بگڑے ہوئے ہم ہی. شاید آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی جہاں حق ہوتا ہے وہیں تو شیطان آتا ہے. ہاں یہ کہہ دیں آپ، آسان جواب یہی ہے کہ جہاں حق ہوتا ہے وہیں شیطان آتا ہے. یہاں شیطان بہت گھسا ہوا ہے اور ہم کو صحیح کام کرنے نہیں دیتا، اطاعت بھی کرنے نہیں دیتا، نظم و ضبط بھی قائم رہنے دیتا اور اختلاف بھی پھیلاتا ہے. وہ اور دیکھ کیوں جائے گا؟ وہاں تو حق ہے ہی نہیں. یہ تسلی کری ہم کہہ دیا کرتے ہیں، مگر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے یہ کیا کیا. اپنے نفس کو فریب دیا ہے. خرابی ہم میں ہے اور اتہام لگا رہے ہیں کس پر؟ شیطان پر. شیطان تو کراتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کا اتہام صحیح ہوگا، لیکن بہرحال یہ کہ اس کو ملامت کرنے سے کیا فائدہ؟ اپنے نفس کو ملامت کریں، اس کو آپ فریب دے رہے ہیں. نیک نفس کا فریب ہے جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اور آپ میں کوئی نظم آتا ہے نہ ضبط آتا ہے، چل رہی ہے ایسی گاڑی، تو آگے کب تک ایسی چلتی رہے گی؟ نظم و ضبط پیدا کریں آپ، اور نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے اطاعت بڑی ضروری چیز ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا. یہ بنیاد ہے نظم و ضبط کی، اطاعت. ہمیں کہتا ہے ادھر چلے جاؤ، آپ کہتے ہیں ہم ادھر جائیں گے، کچھ کہتے ہیں ادھر جائیں گے. کیا نتیجہ نکلے گا؟ کوئی جماعت ترقی کر سکتی ہے؟ اجتماعی طور پر کوئی کام ہوگا؟ کوئی کام نہیں ہوگا. اجتماعات کیے جاتے ہیں. اب کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت کافی مقدار میں باہر سے لوگ آئے ہیں، اور شاید یہ اپنی مثال آپ ہے ہی جلسہ کہ کسی جلسے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی زیادہ ہوں مقامی، جس کراچی جلسے ہو جایا کرتے ہیں مقامی آدمی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کبھی باہر سے اتنے آدمی کسی جلسے میں آج تک نہیں آئے جتنے یہاں آئے اور اتنے دور دراز مقامات پر آئے. تو میں آپ سے ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ آپ میں خلوص تو بہت ہے، اور میں باہر کہا کرتا ہوں خلوص تو سب میں ہے. میں کسی کو نہیں کہتا کہ منافق ہے. خلوص تو بہت ہے لیکن تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ ہو تو پھر احکام الہی کی پابندی ہو، وقت پر دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے ہو رہا ہے، اور وقت کی قربانی آپ دے رہے ہیں. وقت کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار نہیں نا.
اب تو یہاں قید ہیں، وہ تو بات دوسری ہے، لیکن ویسے آپ دیکھیں مقامی آدمیوں کو جب کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے یا ٹھہر جائیں آج، تو کتنے آدمی ٹھہرتے ہیں؟ آئندہ یہ فلاں تاریخ کو اجتماع ہوگا، آپ سب لوگ ٹھہریں، تو وہ جمعے کی نماز پڑھتے ہی بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں ذرا وہ چھٹیاں لینی شروع کر دیتے ہیں، چھٹی دے دیجیے، چھٹی دے دیجیے، چھٹی، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام۔ غرض یہ کہ وہ ہوتا کیا ہے کہ آدھے تو وہ یتسللون منکم لواذا کھسک گئے، اور تہائی چھٹی لے کے چلے گئے، تہائی رہ جاتے ہیں آدمی ہر اجتماع میں۔ یہ ہے ہماری قربانیوں کا حال۔ اور دوسری جماعت میں دیکھا آپ جا کر، وہ 3 گھنٹے دیتے ہیں یا 3 دن دیتے ہیں، 3 مہینے، 3 کیا سال بھر دیتے ہیں، 3 سال دے دیتے ہیں۔ وہ سب کچھ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں تو شیطان تو آتا نہیں، وہ جتنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، شیطان تو ہمارے یہاں آتا ہے، ہمیں نہیں آنے دیتا۔ وہ ہم طرح کے بہانے ہمیں سکھاتا ہے کہ آج یہ کام ہے اور آج وہ کام ہے۔ شادی بھی اسی دن ہوگی جس دن اجتماع ہوگا، بھائی 3 مہینے پہلے کہہ دیا تھا اجتماع ہے، تو آج شادی کیوں رکھی اس دن؟ اور اگر رکھی ہے کسی دوسرے نے تو آپ کہہ دو ہم تو اجتماع میں جائیں گے، ہم نہیں جاتے شادی میں۔ اتنے وابستگی تو ہو جماعت سے، جماعت کے کاموں سے، نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں ہے۔ تو آخر یہ عدم دلچسپی کب تک باقی رہے گی؟ میں سب کچھ آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، آج دوسروں سے کچھ نہیں کہہ رہا کہ اسلام ہمارے ہی پاس ہے، دوسروں کے پاس تو ہے ہی نہیں، ہے صحیح بات یہ۔ کیوں کہ ہم صرف وہ اسلام پیش کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، یہ اس کی ملا کر پیش کرتے ہیں، وہ اسلام کہاں ہے؟ یہ باتیں کہہ دیا کرتا ہوں، نہیں کہہ رہا ہوں نا آج کل، پھر بھی آ گئی۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اسلام کیا ہے، آپ کتنا عمل کر رہے ہیں، اور یہ بہانے بازیاں کیوں آتی ہیں، یہ نفس فریب کیوں دیتا ہے، یہ چھٹیاں آپ کیوں لیتے ہیں، وہ کیوں نہیں لیتے دوسرے لوگ؟ اس میں خرابی آپ کی اپنی نہیں ہے، اس میں کچھ ضرور ہے، اور اس خرابی کو نکالنے کی کوشش کریں تو جماعت آج ترقی کر رہی ہے، اسے چوک نہیں ترقی کر سکتی۔ گھسٹتے بھی نہیں ہیں وہ میرے ساتھ، میں چاہتا ہوں میرے ساتھ بھاگیں، میں کہتا ہوں یہ کام آج ہو جائے 1 مہینے بعد ہوگا، اور اگر کل کرنا ہے تو جو ہو جائے گا، ابھی بہت دن ہے، بہت وقت ہے۔ یہ ٹال مٹول بہت ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو جو خاص طور نصیحت کر رہا ہوں یہ کہ آپ عمل کریں، بے عملی نہیں۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ صاحب تعداد بڑھ رہی ہے، میں کہتا ہوں بے عملوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ کس کام کی ایسی جماعت جو عمل نہ کرتی ہو؟ اور 10 لاکھ بن جائے آدمی، کس کام کے؟ ایک ہی آدمی کام کا ہو ہیرا تو بہت کافی ہے، اور ایسے 1000 آدمی ہوں اور کچھ بھی نہ کر سکیں، سب تن آسانی کا شکار ہوں، اور بنی اسرائیل کی طرف سے کہہ دیں اذهب انت اور ربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کا رب دونوں جا کے لڑ رہے، ہم تو یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ اس قسم کے جوابات، تو جماعت ترقی کیوں نہیں کر رہی؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے عمل کم کر دیا اور قربانی کے جذبے کو بالکل نکال کر پھینک دیا، بس یہ خلوص باقی رہ گیا ہے۔ وہ خلوص کیا کرے گا جب تک عمل نہیں کریں گے؟ آپ تقویٰ پیدا کریں۔ ہاں، اسی سلسلے میں ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، تقوی کے سلسلے میں مثلا آج یہاں اعلان ہو رہا تھا کوئی شخص کسی دوسرے کے جوتے نہ پہنے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے چرانے کے لیے ایسے نہیں پہنی، لیکن جب وہ اپنی جوتی پہننے کے لیے آئے گا اس کو نہیں ملے گی، کتنا پریشان ہوگا۔ یہ ہے تقوی کے خلاف بات۔ آپ ایک تو بغیر اجازت کسی جوتی پہن رہے ہیں، آپ اس کو تکلیف مبتلا کرتے ہیں۔ بارہا سمجھایا ان باتوں کو، نہیں دوسرے کا تولیہ پڑا اٹھا کے پوچھ لیا اس سے، آپ نے پوچھا اس سے تو کیوں نہیں پوچھتے؟ قرضہ لیا ہے، تاریخ مقرر کر دیے، تاریخ ادا کریں گے، وہ تاریخ آئی نکل گئی، نہ معافی مانگی، نہ معذرت کی، نہ کچھ کیا، نہ یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے؟ نہیں ہے تقویٰ۔ خلوص کی آپ کو تعریف کرتا ہوں، تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ پیدا کریں آپ، تقویٰ پیدا جب تک نہیں کریں گے ہدایت منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے آپ۔ حضرت المتقین ہے نا، متقیوں کو کیا ملتی ہے؟ ہدایت۔ ہدایت کون سی؟ منزل مقصود پر وہی لوگ پہنچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں۔ تقویٰ کا نام جان فقدان ہے۔ جب تقوی کا فقدان ہے تو کیسے آپ ترقی کریں گے اور کامیاب ہوں گے؟ تقویٰ بھی پیدا کریں آپ، اور آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو تقوی کے خلاف ہو، اور اگر پھر بھی آپ کرتے رہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ
جماعت کے حق میں خیر خواہی نہیں کر رہے. ہاں جو 3 باتیں اور رہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. حکم کیا؟ 3 باتوں سے منع کرتا ہوں. وہ 3 باتیں پھر وہی ہیں. انہاکم عن ثلاث، کیا ہیں وہ؟ ان قیل و قال. قیل و قال کرنے بہت باتیں 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 باتیں، یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا، اس نے یہ کہا گیا ہوگا، یہ کہا گیا ہوگا. یہ قیل و قال کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قیل و قال نہ کیا کرو. وہ ان کثرت سوال ہے، اور سوال کی کثرت سے بھی منع کرتا ہوں. وَنِزَاعَةِ الْمَالِ، اور مال کے ضائع کرنے سے منع کرتا ہوں. فضول خرچی جہاں کہیں بھی ہو نا، وہ اضاعت مال میں آئے گی. فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کریں. تو ان احکام پر عمل کریں، اور جو کچھ میں نے آپ کے سامنے اس وقت کہا ہے اس پر غور کریں کہ کیا واقعی جو کام ہم کر رہے ہیں، جو قربانی ہم پیش کر رہے ہیں، کیا ان کاموں اور ان قربانیوں سے جماعت ترقی کر کے اعلاء کلمۃ الحق حاصل کر لے گی، اور جو ہماری منزل ہے، جس منزل کی طرف ہم چل رہے ہیں، رواں و دواں ہیں، اس منزل پر ہم پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے اس طرح سے. تو آپ کو اب اس منزل تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا، اور عزم صمیم لے کر اٹھیں آپ، اور قوت ایمانی کو اپنے ہلائیں جھنجھوڑیں، اور پھر آپ کام کریں. اور اس طرح سے کام کریں. میں مثال ان لوگوں کیوں دوں؟ صحابہ کرام کی مثال کیوں نہیں؟ والذین اتبعوہم بإحسان، ان کے اتباع کرنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں. آپ ان کی طرف سے کیوں نہیں عمل کرتے تھے؟ صحابہ کرام کرتے تھے. چند من دھن سب لگا رکھا تھا انہوں نے. ان کی بھی تجارتیں برباد ہو گئی تھیں، ان کی کھیتیاں برباد ہو گئی تھیں، لیکن کیا کرتے تھے؟ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن اب کام کر رہے تھے. ہم بھی اس طرح کام کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا تو کوئی برباد ہی نہیں ہوتا. اگر 1 گھنٹے کے لیے بٹھانا چاہتے ہیں تو نہیں بیٹھتے. اب بڑا ان چیزوں پہ آپ غور کریں. وقت تو کافی ہو گیا ہے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ کافی لوگ سو رہے ہوں گے، لیکن بہرحال اب تو اس وقت کوئی 1-2 آدمیوں کے علاوہ کوئی مجھے نہیں دکھائی دیا جو اونگ رہا ہو. بہرحال آپ لوگوں نے سن لیا ہے، اور اس پر عمل کر کے دکھائیں. اب آپ اقول قولی ھذا استغفر اللہ. شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک بھائی نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کچھ دوست نماز پڑھنے کے وقت جوتی کو یا تو سامنے رکھتے ہیں یا بائیں طرف رکھتے ہیں، دائیں طرف رکھتے ہیں. حالانکہ جوتی کو بائیں طرف رکھنا چاہیے. جوتی کو نماز پڑھنے کے وقت آپ اپنے بائیں طرف رکھیں، اپنے سامنے یا اپنے دائیں طرف نہ رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو امیر صاحب نے ابھی تقریر کی ہے تو اس کا پشتو ترجمہ، چونکہ یہ علاقہ جو ہے یہ پشتو بولنے والوں کا ہے اور ان کا ایک خاص مقصد ہے، تو اکثر تعداد یہاں پٹھانوں کی بیٹھی ہوئی ہے جو پشتو جانتے ہیں اور اردو بالکل نہیں جانتے. تو ان کو سمجھانے کے لیے مختصر انداز میں بھائی ہمارے عبدالصمد صاحب پشتو میں ترجمہ کریں گے. آپ حضرات تشریف رکھیں. جو پشتو نہیں سمجھتے وہ بھی بیٹھے تاکہ معاملے میں گڑبڑی چیز پیدا نہ ہو. جو پشتو سمجھتے ہیں وہ بھی بیٹھے اور جو نہیں سمجھتے وہ بھی بیٹھے تاکہ یہ حالات خراب نہ ہو اور پرسکون ماحول میں وہ ہمارے پٹھان بھائی بھی اس تقریر کا لباس سمجھ سکے.